اچھا تھوڑا سا یہ اپنے کیریکٹر کے بارے میں کاشف بتائیں گے جو فادر ہے اور یہ کیا ایک تو یہ 80s 90s کا ٹائم بتایا ہوا ہے جس میں رومال پہ میسج لکھے جاتے تھے. یہ 2000 کا ٹائم بتایا یعنی کہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ تقریباً کوئی 2000 کے آس پاس کو 25 سال پہلے کی کہانی ہے یہ بیسیکلی. سو آپ یعنی کفیل کو جب آپ دیکھتی ہیں تو آپ کو مجھے ایسا لگتا ہے جب اس کو کرتے ہوئے بھی کہ جیسے ایک پی ٹی وی کا ایک بہت ہی ٹھہراؤ والا اور بہت ہی تحمل والا اور سمجھ آنے والی کہانی کچھ ایسا کام کرنے کی کوشش کی ہے پوری ٹیم نے. اور عمیر احمد جو ہیں ان کا اسکرپٹ ہے اور خاص طور پہ میسم ڈائریکٹر بہت کا کام جو ہے وہ میں نے پہلی دفعہ ان کے ساتھ کام کیا اور ان کے ساتھ کام کرنے کے بعد بہت ہی اچھا لگا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس طرح کا کام کرنے کی کوشش اب کی جا رہی ہے, ہمیشہ کی جاتی ہے. اس میں میسج جو بڑا امپورٹنٹ ہے نا کاشف کہ آپ بغیر پراپر تحقیق کیے ہوئے صرف یہ کہ جی آپ کو ایک امپریشن ہے کہ جی بزنس والی فیملی ہے, کاروباری لوگ ہیں, کھاتے پیتے ہیں, بچی کی شادی نہ آپ کریں. نادیہ اگر آپ اس کی کامنٹس میں پڑھیں نا, میں کل پرسوں میں کچھ کامنٹس پڑھ رہا تھا اس کے ویوز کے اوپر, تو ہر دوسرا کامنٹ جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو میری کہانی ہے یا یہ تو میرے ساتھ ایسے ہوا ہے یا ہمارے ساتھ ایسا یا ہمارے کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے. بیسیکلی یہ جو ارینج میرجز ہوتی ہیں اس میں ایسی چیز ہو جاتی ہے اور خاص طور پہ بہت سی ایسی شادیاں ہوتی ہیں جو بہت ہی عجلت میں کی جاتی ہیں یا بہت ہی جلدی میں سب کچھ ہو جاتا ہے. اور کچھ ایسی ہی کہانی اس میں رکھی گئی کہ عجلت میں جو ہے وہ شادی ہو گئی اور ایک غلط انتخاب ہو گیا اور اب باپ کو کے لیے یہ فیلنگ ہے کہ اس کی جو پیاری زیبا ہے اس کے لیے اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے. تو اب اس گلٹ کو آگے کہانی کیسے لے کے چلے گی. کاشف مجھے یہ بتائیں کہ یہ باپ کا جو بڑا انکنڈیشنل لو ہوتا ہے, شہزادیوں کی طرح اپنی بیٹیوں کو رکھتے ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کبھی کبھار کچھ زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ آنے والے وقت کے لیے بیٹیاں تیار نہیں ہوتی اور انہیں جب ریئلٹی چیک ملتا ہے تو وہ ان کے اندر بیسیکلی ہمارے ہاں ماں کے اوپر تو بہت لکھا جاتا ہے ماں کے اوپر, لیکن فادر کو کے لیے اتنا لکھا نہیں گیا یا اتنا ڈراموں میں یا اتنی کہانیوں میں نہیں بتایا گیا. اور خاص طور پہ وہ جو میسم نے بہت ہی خوبصورتی سے وہ جو کہا ہے نا کہ جب باپ ساتھ میں ہو تو اولاد کے لیے کچھ بھی مہنگا نہیں ہوتا یا اس طرح کا, تو وہ ایک بہت ہی قریب سے میسج جو ہے وہ دیا گیا. اور خاص طور پہ میں تعریف کروں گا پوری ٹیم کی, یعنی کہ پروڈکشن ہاؤس سے لے کر میسم تک. یہاں دیکھنا, ہیلو یہاں کیمرے میں, ہاں ذرا کیمرے میں دیکھنا نا, تو اوے ہو گئے بالکل. اتنی بہترین آپ نے ہیٹ پہنی ہوئی ہے, زبردست لگ رہے ہیں آپ. اچھا اور دوسرا ایک اور اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ اور پوائنٹ اس میں اٹھایا جو کہ 90s میں شاید اب بھی لوگ اس سے گزرتے ہیں کہ جی لالچی داماد جو کہ ہر چیز کے لیے اپنی بیوی کو مجبور کرے کہ اپنی فیملی سے لو, ان سے پیسے منگواؤ, واپس بھی نہ کرنا, ان سے کہو مجھے یہ لے کے دیں, فرمائشیں, فرنیچر ہو گیا, انویسٹ کر دو میرے بزنس, یہ دو یہ دے دو, اور بے شرمی اور ڈھٹائی سے ایسے داماد ہیں جو مانگتے ہیں. بالکل اس رشتے کی ظاہر ابتدائی اور ابھی بھی ہیں. ہاں ابھی اور یہ ہمیشہ سے یہ جو لفظ ہے نا داماد, یہ اس میں ہم بہت پریویلیج لیتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ مردوں کے اندر جو ہے ایک بہت ہی ایک کیا کہنا چاہیے اس کو, یہ چیز ہمارے خاص طور پہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر یہ چیز بہت زیادہ ہے. اور داماد اپنے آپ کو کچھ بہت ہی ابو سی چیز سمجھتے ہیں اور اس میں جو ہے بہت پریویلیج لینے کی کوشش کرتے ہیں, جو کہ بہت ہی ڈارک پہلو ہے ہماری سوسائٹی کا. مجھے کاشف وہ بات یاد آ گئی, خواجہ اینڈ سنز والے آفٹر آل داماد ہیں وہ سارے ہمارے. ہاں جی بالکل, آفٹر آل داماد, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا مجھے آپ کی لائف بڑی مطلب فل آف ایونٹس, ٹھیک ہے, آپ نے جتنا اسٹرگل شروع میں کیا, پاکستان ٹیلی ویژن کے چکر لگا رہے ہیں, کام نہیں مل رہا, غربت بھی آپ نے دیکھی,
تو یہ مجھے بتائیں یہ کتنا ایک ایز این ایکٹر کتنا فائدہ دیتا ہے جب آپ کو کام ملنا شروع ہو جاتا ہے مختلف کیریکٹرز میں باتیں ہوتی ہیں؟ اور اسٹرگل کتنی ہے؟ اسٹرگل تو دیکھیں اسٹرگل تو بہت ہی زیادہ ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ تھرڈ ورلڈ کنٹری کے جو نوجوان ہوتے ہیں جو خواب دیکھتے ہیں اور خواب دیکھنے کے بعد اپنی تعبیر کے لیے محنت کرتے ہیں، تو وہ کچھ ایسی کہانی میری بھی ہے. اور میں جو ہے وہ آپ کو بتاؤں کہ یہ جو خاتون آپ کے ساتھ بیٹھی ہیں، جو پہلی کہانی میں نے اپنے لیے لکھی تھی آج سے کوئی کافی سال پہلے، کتنے سال پہلے یہ تو میں نہیں بتاؤں گا، لیکن کافی سال پہلے، نہیں 96 97 کی بات ہے. تو جب میں کہانی لکھ رہا تھا تو لکھتے ہوئے جو چہرہ میرے ذہن میں تھا وہ نادیہ کا ہی تھا. اور ان کو یاد ہوگا پنڈی میں ان کے گھر گیا اور ان سے ملاقات ہوئی اور ان کو وہ کہانی سنائی میں نے. کیا کیریکٹر تھا؟ کیا کیریکٹر؟ اس ڈرامے کا نام آشیانہ تھا. اور کیریکٹر کیا تھا؟ اور وہ کیریکٹر جو تھا وہ ایک فیملی تھی، اس فیملی کی ایک ایسی لڑکی کی کہانی تھی جو تھی تو چھوٹی یا بہن تھی، لیکن وہ ماں کی طرح سارے گھر کو، اس آشیانہ کی سب سے بڑا کیریکٹر جو تھا نا وہ بہن کا تھا. تو بہرحال وہ ہم کر نہیں سکے. تو بس اسٹرگل جو ہے وہ چلتی رہی، اور اس کے بعد جو ہے سم ہاؤ کسی نہ کسی طریقے سے میں نے وہ ڈرامہ بنا لیا آشیانہ. تو اس کے بعد جو ہے وہ سلسلے جو ہیں تھوڑے سے بہتر ہو گئے میرے لیے، اور تب سے لے کر اب تک جو ہے بس سلسلے چل رہے ہیں. پھر سیاسی شعور بھی آ گیا. اور وہ بالکل ٹائمز بھی ایسے، چینل بھی کم تھے، مشکل کام تھا اس وقت. اب میں چاہتا ہوں کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس پہلو کو اجاگر کیا جائے، کیونکہ وہ اب اس قابل ہو گیا ہے کہ پورے پاکستان کو بتایا جائے کہ میں کیا کر رہا ہوں. کیا بات. بیسیکلی آشیانہ ویلفیئر سسٹم آج سے 5 سال پہلے میں نے ایک پروجیکٹ شروع کیا، اور ہم نے عارف محمود ڈائلسس اینڈ ڈائگنوسٹک ہاسپٹل رائے بند روڈ پہ 3 کنال کا یہ ہاسپٹل 5 سال پہلے میں نے شروع کیا. اور ہم نے ایک ڈائلسس مشین سے شروع کیا، اور آج ایک ڈائلسس شروع کیا، اور آج ہم 600 ڈائلسس ایبسولوٹلی فری with medicine, with ultrasound facility, with lab facility, with food ہم absolutely free کر رہے ہیں. اور یہ پاکستان کے بہت کم لوگوں کو پتا ہے، لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ جب میں یعنی کہ دنیاوی فیتہ کٹواؤں تو میں جب سپیچ کروں تو لفظ گاگا کا استعمال نہ کروں. ہم یہ کہیں کہ ہم نے ایک ہاسپٹل بنا دیا ہے. تو اب ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم 600 ڈائلسس کر رہے ہیں ایبسولوٹلی فری لاہور کے اندر. اور آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم لاہور میں اس وقت 3rd یا 4th نمبر پہ ہوں گے جو کہ ویلفیئر کے ڈائلسس کر رہا ہے. تو اب میں چاہوں گا کہ آہستہ آہستہ آپ سوشل میڈیا میں بھی دیکھیں گے کہ ہم اپنے ہاسپٹل اور اپنے پروجیکٹ کے بارے میں لوگوں کو بتائیں گے، تاکہ وہ لوگ بھی، عام آدمی بھی ہمارے ساتھ جو ہے نا اس کاروان میں ساتھ دے سکے. ماشاءاللہ، that's lovely.